ریاست کرناٹک کے علماء کرام کے لیے ایک روزہ کانفرنس 19 دسمبر 2022 بروز پیر بنگلور کے قدوس صاحب عیدگاہ میں منعقد ہوگی۔ ریاستی کانفرنس ہر مسلک و مکتب فکر کے علماء کرام ایک جگہ ہوں گے جمع۔ نہ صرف علماء بلکہ عالمات کی بھی ہوگی شرکت۔ نئے فتنوں کے خلاف بلند ہوگی آواز۔ مجلس العلماء تحریک اسلامی ہند کے تحت ہوگی ایک روزہ عظیم الشان کانفرنس۔ جی ہاں، بنگلورو کے قدوس صاحب عیدگاہ میں 19 دسمبر کو علماء کرام کی ایک روزہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بنگلورو کے دارالسلام میں مجلس العلماء کی پریس کانفرنس منعقد ہوئی۔ مجلس العلماء کے ناظم اعلیٰ مولانا وحید الدین خان عمری نے کہا کہ نصرت دین کانفرنس کا مرکزی موضوع رہے گا۔ 2 سیشن پر مشتمل اس کانفرنس میں امت کی نشاط ثانیہ میں علماء کرام کا کردار، آج کے پرفتن دور اور نئے چیلنجز کا علماء کرام کیسے مقابلہ کریں، اسلامی معاشرے کی تشکیل، جماعت اسلامی ہند کے 75 سال خدمات و اثرات، ملت کا مستقبل، منزل اور راستہ، اس طرح مختلف عنوانات پر کانفرنس میں خطابات ہوں گے۔ پہلے سیشن کی صدارت امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی فرمائیں گے، جبکہ دوسرے سیشن کی صدارت کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی فرمائیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اس کانفرنس کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ علماء کی ریاستی کانفرنس انشاءاللہ پیر کے دن 19 دسمبر کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک قدوس صاحب کی عیدگاہ ملرس روڈ بنگلور میں انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ ہماری توقع ہے کہ اس میں انشاءاللہ 1000 علماء اور 500 عالمات انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے۔ اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ ملت کو نشاط ثانیہ، ملت کی نشاط ثانیہ، ملت کو اٹھا کر حوصلوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ حالات بڑے دگرگوں ہیں، چاروں طرف حملے ملت کے ملی تشخص پر، اس کی مذہبی شناخت پر ہو رہے ہیں اور مظالم کا ایک سلسلہ ہے، اور اس شاعر اسلام کا استخفاف، اس کا استہزاء بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں اسلامی فوبیا کے نام سے بڑے زور و شور سے بات چل رہی ہے، اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ عروج پر یہ بات ہے۔ تو ایسے میں فطری طور پر انسان متاثر ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، مرعوب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ حوصلے ہار دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اس سے جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں ان کا کام بن جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ملت کو اس کیفیت سے باہر نکالیں، ایمان و یقین کی شمع ان کے اندر ہم روشن کریں، ان کے حوصلوں کو ہم بلند کریں، ان کو ان کی منصبی ذمہ داری یاد دلائیں، اور ان کو عروج اور ترقی کی راہ ہم دکھائیں۔ اور اس کے لیے اسی مقصد کے لیے یہ کانفرنس جو ہے منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے کلیدی سیشن میں اسی طرح کے موضوعات رکھے ہیں۔ ملت کے نشاط ثانیہ میں علماء اور عالمات کا اقدامی کردار، ہم صرف دفاعی پوزیشن میں نہیں آنا ہے۔ اسلام جو دین فطرت بھی ہے، دین حق بھی ہے، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کو جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اس نے بیان کی ہے، کھول کھول کر بندگان خدا کے سامنے بیان کرنے کی ذمہ داری یہ امت مسلمہ کی ہے۔ تو امت مسلمہ کو اس کی اصل پوزیشن پر ہم لانا چاہتے ہیں، وہ حالات کے دباؤ اور دھارے میں بہہ کر نہ رہ جائے، بلکہ جو ہے وہ حوصلوں کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنی ذمہ داری کو وہ ادا کرے۔ اور اسی طرح سے یہ جو فتنے ہیں، ہر دن نئے فتنے ہیں، ہر کوئی انسان پریشان ہے، صرف مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ باشندگان ملک بھی، برادران وطن بھی پریشان ہیں۔ تو ایسے میں کس طرح سے علماء ان نئے چیلنجز کا مقابلہ کریں اور انسانوں کی
اور بطور خاص ملت کی وہ رہنمائی کریں، تو یہ موضوع بھی اس میں زیر گفتگو ہوگا۔ اور ملک کی جو بدلتی صورتحال ہے، اس بدلتی صورتحال میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، تو اس حکمت عملی پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اور ایک ملک کو ہم اپنے خوابوں کا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں، یہاں تمام انسانوں کو عدل ملے، انصاف ملے، بنیادی حقوق ملے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اس موضوع کے تحت وہ بات بھی انشاءاللہ لائی جائے گی۔ اور پھر اسی طرح سے امت کا مستقبل کو لے کر ملت میں کافی مایوسی پائی جاتی ہے۔ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے، امت اگر اپنی بنیادوں پر کھڑی ہو جائے تو اس کا مستقبل روشن ہے۔ تو اس مستقبل کو، روشن مستقبل کو پانے کے لیے اس کی منزل کیا ہے اور پھر اس کا راستہ کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مسلم معاشرہ تو ہے الحمدللہ، لیکن اس مسلم معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اسلام کے صحیح نمائندے بن جائے مسلمان، وہ حق کی گواہی اپنی زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی دے، قولی اور عملی شہادت وہ دے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فی زمانہ جو عصری تقاضے ہیں مسلم معاشرے کو اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے، تو وہ ہم جو ہے اس پر لانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے بہت سارے موقعوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ مسلمانوں کا، بعض مسلمانوں کی جو ہے وہ عملی تصویر ہے، اس لیے ہم ان کو اسلام کے اصل نمائندے ہم بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کلیدی موضوعات جو ہے انشاءاللہ اس اہم کلیدی سیشن میں انشاءاللہ ہوں گے۔ اس میں ٹاپ لیول کے ہندوستان کے علماء بھی اور اسلامک اسکالرز بھی انشاءاللہ اس میں سر خیال کریں گے۔ اور اس وقت اتحاد کی ہمیشہ ضرورت ہے، اس وقت اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ مختلف مشارب اور مکاتب کے علماء جو مختلف تنظیموں کو لیڈ کرتے ہیں اور مختلف ملی کازوں میں مل جل کر کام کرتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم سے پوری ملت کے میسیج دینا چاہتے ہیں کہ سارے اختلافات کے باوجود بھی ہم متحد ہو سکتے ہیں اور کامن کاز کے لیے ہم سب مل کر کام کر سکتے ہیں، اور ملت کی ترقی کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو اوپر لے جانے کے لیے ہم سب مل کر اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور اختلافات کو حدود آشنا بنا کر جو ہے ہم اختلافات کے باوجود بھی اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے ملت کے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے ہم سب مل کر جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں اور پھر اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں، اور ملک کی بھی خواہی، تمام باشندگان ملک کی بھی خواہی، خیرخواہی کا بھی خواہی اور خیرخواہی کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں سیشنوں میں یہ بات انشاءاللہ ہوگی۔ اور چونکہ عالمات بھی جو ہے وہ خواتین ایک نصف انسانیت ہے، تو خاندانوں کی تعمیر میں بڑا ان کا اہم رول ہوتا ہے، خاموش ان کی خدمت ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری باتیں، ہمارے پیغامات صرف جو حد حضرات تک رہے، وہ راست جو ہے خواتین تک بھی پہنچے، اور خواتین میں بھی وہ لوگ جو راست کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم رکھتے ہیں، عالمات، ان کا اہم رول ہوتا ہے، وہ رہنمائی کی منصب پر ہوتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو مخاطب بنائیں۔ تو آپ دیکھیں گے پورے کانفرنس میں انشاءاللہ وہ دونوں مخاطب ہوں گے۔ ہمارے کانفرنسوں میں اسی گنجائش رکھے ہیں، اس مرتبہ اہتمام کے ساتھ ہم ان کو بھی مدعو کر رہے ہیں۔ ہاں، نئے فتنوں کا ذکر اس میں ہوگا، نئے فتنوں کے حوالے سے بھی بات انشاءاللہ آئے گی، اور سو نئے فتنوں میں کس طرح سے ہم استقامت کے ساتھ حق پر قائم رہے اور ملت کو حق پر قائم رکھے، سچائی اور صداقت کے راستے پر قائم رکھے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو تفصیل سے ہوگی انشاءاللہ۔ کیا مولانا یہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں نئے فتنے؟ فتنے بہرحال ہے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کہیں کہیں ارتداد کی بات بھی ہمارے علم میں آ رہی ہے۔ ہم اس ارتداد سے پوری ملت اسلامیہ کو بھی بچانا چاہتے ہیں، اور خصوصاً یوتھ جو دین سے دور ہیں، دین کا شعور نہیں رکھتے ہیں، اس میں لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں ہماری، اور وہ کہیں کہیں ارتداد کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بھی ایڈریس کریں گے اس میں۔ کیوں ایسے ماحول کیوں ایسے بن رہے ہیں؟ میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے۔ باطل کبھی نہیں چاہتا کہ جو حق غالب ہو، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ حق غالب ہو کر رہے گا، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ سب لوگوں کے، اہل باطل کے کراہت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود، یہ حق جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ تو یہ کشمکش کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اہل باطل جو زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں، انسانوں کے بیچ جو ہے منافرتیں پیدا کرتے ہیں، فرقہ وارانہ ہماہنگی کی متاثر کرتے ہیں، ہم دین متین کے، دین حق کے متوالے اور علمبردار ہیں، لیکن یہ کہ ہم تمام انسانوں کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ماں باپ کے بچے ہیں، وحدت بنی آدم کی بنیاد پر ان کا اور ہمارا رشتہ انسانی رشتہ ہے۔
تو ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہے. تو ہم ملت کو بھی یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اپنے قول و عمل سے جو ہے انسانوں کو اسلام کی اچھائیوں اور خوشگواریوں کی طرف جو ہے دعوت دیں اور اسلام کے بہترین نمائندہ آپ بنیں. آپ نے کہا کہ ہوں گے یا نہیں دیکھیں، اچھا یہ بات میں واضح کر دیتا ہوں، مجلس علماء خود جو ہے یہ مختلف مکاتب، مشارب اور ہندوستان کے معروف دینی مدارس دارالعلوموں سے فارغ فضلاء کی اجتماعیت ہے. اس میں عمری بھی ہیں، ندوی بھی ہیں، قاسمی بھی ہیں، رشادی بھی ہیں، باقری بھی ہیں، فلاحی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، نظامی بھی ہے. تو سارے ہی ماشاءاللہ مکاتب فکر کے علماء کا ایک سنگم ہے. سارے لوگ اس میں ملیں گے انشاءاللہ پوری ریاست میں. اور اس میں منبر و محراب سے جڑے لوگ بھی ہیں، مدارس میں جو خدمت کرنے والے اساتذہ اور معلمین ہیں وہ بھی ہیں، اور تجارت پیشہ علماء بھی ہیں جو آزاد طور پر جو رہتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. جی افتتاح کون کریں گے؟ صدارت کلیدی سیشن کی صدارت جو ہے محترم امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب کریں گے، اور دوپہر کا جو سیشن ہے وہ امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب حفظہ اللہ کی انشاءاللہ صدارت میں ہوگا.